الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے اور اس کی بے پایا نعمتیں ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان کی اور اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا. لاکھوں درود اور کروڑوں سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کے توسط سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا، اور اس پر بھی اللہ رب العالمین کا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور الحمدللہ ہم 9 روزے رمضان کے گزار چکے ہیں. ہم جو عبادات کرتے ہیں ان میں سے بعض عبادات ایسی ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے حق سے تعلق رکھنے والی ہیں، کہ جنہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے. مثلا نماز کا اہتمام کرنا، روزہ رکھنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ عبادات خالصتاً اللہ کے حق سے تعلق رکھنے والی ہیں.
بعض عبادات وہ ہیں کہ جو بندوں سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں، کہ ایک بندہ دوسرے بندے سے کس قسم کا رویہ اختیار کرے، کیسا اس کے ساتھ برتاؤ رکھے، کس سلوک سے اس کے ساتھ پیش آئے۔ یعنی یہ عبادات یا تو حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہے یا پھر حقوق العباد سے، بندوں کے حق سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں۔ بندوں کے حق سے جن عبادات کا تعلق ہے، جن حقوق کا تعلق ہے، ان میں سب سے مقدم حق اللہ رب العالمین نے والدین کا رکھا ہے۔ یہ والدین کہ جو اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنے حق کا تذکرہ فرمایا، اور اپنے حق سے متصل اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بہتر اور اچھا رویہ رکھنے کی اللہ رب العالمین نے نصیحت بھی فرمائی اور وصیت بھی فرمائی۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی بندگی اختیار نہ کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، وبالوالدین احسانا۔ یعنی اللہ نے اپنے حق کا تذکرہ فرمایا تو اس کے فوراً بعد والدین کا تذکرہ فرما کر اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ انسانوں میں سب سے زیادہ جو ہستی اس بات کی حقدار ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اختیار کیا جائے، نرمی اور ہمدردی کا معاملہ اختیار کیا جائے، وہ تمہارے والدین ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے پوری بنی نوع انسانی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وبالوالدین احسانا، ایک آیت میں احسانہ کا لفظ ہے اور دوسری آیت کریمہ میں حسنہ کا لفظ ہے، کہ میں پوری انسانیت کو اس بات کی وصیت کر رہا ہوں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا أَوْ إِحْسَانًا، کہ اللہ پوری انسانیت کو اس بات کی وصیت کر رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، بالخصوص والدہ کے ساتھ۔ حملتہ امہ کرہا، وہ والدہ کہ جو 9 مہینے تک تکلیف اور مشقت کے ساتھ حملتہ امہ کرہا اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، ووضعتہ کرہا، اور پھر جب ولادت کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ تکلیف اور مشقت برداشت کرتی ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور پھر 2.5 سال کا عرصہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے چپٹائے رکھتی ہے اور اسے دودھ پلاتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انشکر لی وَلِوَالِدَيْ، کہ لوگوں میری بھی شکر گزاری کرو، میرا بھی شکر بجا لاؤ، اور اپنے والدین کا بھی شکر بجا لاؤ۔ جس طرح تم میری شکر گزاری کرو گے اسی طرح انشکر لی وَلِوَالِدَيْک، اپنے والدین کے ساتھ بھی شکر گزاری کا معاملہ اختیار کرو۔ یعنی یہ والدین کے جو اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا، ہمدردی سے اور نرمی سے پیش آنا، ان کے ساتھ جب گفتگو کرے تو قول کریم کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کا اکرام اور ان کی تکریم کرنا، یہ دنیا کے اندر بھی سعادت کا ذریعہ ہے اور آخرت کے اندر بھی فلاح کا ذریعہ ہے۔ اور جو شخص اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا، ان کے ساتھ
حسن سلوک سے پیش نہیں آتا، ان کے ساتھ پیار محبت سے بات نہیں کرتا، تو احادیث مبارکہ یہ بات بتاتی ہے کہ اس شخص کی زندگی اور دنیا بھی تباہ و برباد ہے اور آخرت بھی تباہ و برباد ہے۔ کئی روایات سے اس بات کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس عبادات کے اعتبار سے پہاڑوں کے برابر بھی نمازوں کی تعداد ہو، روزوں کی تعداد ہو، بے انتہا اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہو، لیکن اپنے والدین کا وہ احترام نہیں کرتا، تو اس کی یہ نمازیں، اس کے یہ روزے اس کے کسی کام نہیں آئیں گے اور وہ جہنم کی آگ کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ لہذا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنا، ان کے چہرے کو دیکھنا، یہ بھی ثواب کا ذریعہ اور حج اور عمرے کے برابر ثواب کا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب یہ جو والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے واقعات میں آتا ہے کہ وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ضعیف اور بوڑھا شخص ہے، وہ سواری کے اوپر سوار ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ جو سواری کی نکیل پکڑا ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو روکا اور اس بچے سے کہا کہ میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ تم اپنے والد اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ والد کے ساتھ حسن سلوک کا احترام کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی محفل کے اندر بیٹھنے کی جگہ موجود ہو اور اس محفل میں تمہارے ساتھ تمہارے والد بھی موجود ہوں تو تم اپنے والد سے پہلے ہرگز نہیں بیٹھنا، یعنی والد کے احترام کے اندر کھڑے رہنا کہ جب تک والد کھڑے رہے، جب والد بیٹھ جائے تو اس کے بعد تم بیٹھنا۔ یہ والد کے ساتھ حسن سلوک کا پہلا مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے والد کے ساتھ کسی راستے سے گزر رہے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی بچہ، کوئی بیٹا اپنے والد سے آگے قدم رکھنے کی اور آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنے والد سے پیچھے رہ کر ادب اور احترام کے ساتھ نظریں جھکاتا ہوا وہ چلے اور اپنے والد کو آگے چلنے دے۔ یہ اپنے والد کے ساتھ دوسرا ادب اور احترام ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تیسرا حسن سلوک کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی آواز کو اپنے والد یا والدہ کی آواز سے بلند مت ہونے دینا۔ تمہاری آواز ہمیشہ اپنے والد کی آواز سے پست اور کم رہنی چاہیے، کبھی بھی بلند نہ ہو۔ یہ تین باتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد کے احترام کے حوالے سے اس بچے کو سکھائی۔ یہ حسن سلوک کا معاملہ کہ ہم بھی اگر اپنے والد کے ساتھ کسی راستے سے گزر رہے ہوں تو ان کا احترام کرتے ہوئے، نظروں کو جھکاتے ہوئے ان کے پیچھے چلے، ان کے آگے چلنے کی ہرگز کوشش نہ کرے۔ اگر کسی محفل میں والد موجود ہو تو ان سے پہلے بیٹھنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ ان کو کہیں کہ ابا جان آپ تشریف رکھیے پہلے۔ اور اگر کسی محفل کے اندر والدین موجود ہوں تو ان سے اپنی آواز کو بلند یہ ہرگز مت کرے، یہ گستاخی کا معاملہ اور یہ حسن سلوک کے بجائے والدین کی حق تلفی کا معاملہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، والدین سے حسن سلوک کے حوالے سے سب سے بہترین یہ آیت کریمہ ہے، بڑی بہترین آیت۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا، یعنی حکم نہیں دیا جا رہا ہے، وصیت نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ،
کیا فیصلہ کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی کی بندگی ہرگز مت کرنا، خالصۃ للہ، ساری عبادات اسی کی رضا کے لیے کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، لوگوں اگر تمہارے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، ضعیفی کی عمر کو پہنچ جائے، کمزوری کی عمر کو پہنچ جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اف کا کلمہ بھی اپنی زبان سے ان کے لیے مت نکالنا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر تکلیف کا جو سب سے چھوٹا کلمہ ہے، سب سے معمولی کلمہ، وہ اف کا کلمہ ہے، یعنی یہ کلمہ بھی تمہاری زبان کے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف بھی اپنے والد یا والدہ کو مت کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا بھی مت، کوئی بات اگر کہتے ہیں، کسی کام سے بھیجتے ہیں، کوئی چیز خرید کر لانے کے حوالے سے تم سے کہتے ہیں تو وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے بوڑھے والدین کو جھڑکنا بھی مت۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی تم اپنے والدین سے گفتگو کرنا تو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور تکریم کے ساتھ گفتگو کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا کہ جس طرح کوئی پرندہ ہوتا ہے اپنے دونوں پروں کو اپنے بچوں کے لیے پھیلا دیتا ہے اور اس کے بچے وہ پروں کے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اسی طرح جب تمہارے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم اپنے والدین کے لیے بھی اپنی رحمت کو، عاجزی کو پھیلا دینا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنا اللہ رب العالمین سے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ ان دونوں پر اپنا رحم و کرم فرما، اس طرح رحم فرما کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، مجھے پالا پوسا بڑا کیا، ہر قسم کی قربانی جس طرح والدین نے دی، اس طرح اپنے والدین کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے اللہ ان دونوں پر اپنا رحم و کرم فرما۔ روایات کریمہ میں، احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین سے حسن سلوک کے حوالے سے بہت زیادہ نصیحت فرمائی ہے، اور جو حسن سلوک سے پیش نہیں آتا اس کے لیے سخت وعیدیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ ایک صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پر 2 باتوں کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا کہ کن باتوں کی بیعت؟ کہا کہ ایک جہاد کی بیعت اور دوسرا ہجرت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، تمہارے لیے یہی جہاد ہے اور یہی ہجرت ہے۔ یعنی یہ جہاد اور ہجرت کس قدر افضل عمل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجاہد میدان جہاد کے اندر جاتا ہے، کفار سے مقابلہ کرتا ہے، کافر اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اس کے جسم کے اوپر زخم لگتا ہے، اس زخم سے خون کا قطرہ زمین کے اوپر ٹپک رہا ہوتا ہے، اس کے ٹپکنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس قدر افضل عمل جہاد، اور ہجرت بھی ایسا ہی عمل کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو بندہ کرتا ہے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان 3 اعمال میں سے ایک عمل ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرنا۔ اگر کوئی شخص ہجرت کرے تو اس کے سارے گزشتہ گناہ وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جہاد اور ہجرت اس قدر افضل عمل، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو. تمہارے لیے والدین کی خدمت کرنا یہی جہاد اور یہی ہجرت کا معاملہ ہے، اس کے برابر تمہیں ثواب دیا جائے گا. ایک صحابی آئے، پوچھا کہ یا رسول اللہ ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے، سب سے بہترین ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے. یعنی اللہ کے حق کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. پھر صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ دوسرا افضل عمل ہے. ایک اور صحابی آئے، پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ اس بات کا حقدار کون ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اموں کا، تمہاری والدہ محترمہ اس بات کی حقدار ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. یعنی سب سے پہلا درجہ یہ والدہ کا درجہ. پھر صحابی نے پوچھا ثم من، پھر کون ہے یا رسول اللہ؟ پھر جواب میں فرمایا اموں کا، کہ تمہاری والدہ، یعنی دوسرا درجہ بھی والدہ محترمہ کو دیا گیا. پھر تیسری مرتبہ سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ ثم من، پھر کون اس بات کا حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اموں کا، تمہاری والدہ، یعنی تیسرا درجہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو دیا. پھر صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ابو کا، تمہارے والد اس بات کے حقدار ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. یعنی ابتدائی 3 درجات یہ بوڑھی والدہ کے لیے درجات دیے گئے ہیں کہ تمہاری والدہ اس بات کی حقدار ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور ایسا نہیں ہے کہ والد کا بھی مقام یہ کوئی کم مقام رکھا گیا ہے، بلکہ روایات میں اگر یہ بات کہی گئی ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت یہ والدہ کے قدموں تلے ہے، ماؤں کے قدموں تلے جنت کو رکھا گیا ہے، اگر یہ بات احادیث میں آئی ہے تو یہ روایات بھی آتی ہے کہ والد یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. یعنی درمیانی دروازہ عموماً بڑا دروازہ ہوا کرتا ہے، تو جنت کا درمیانی دروازہ یہ والد ہے. اگر تم اس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو تو والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا، ان کے ساتھ ہرگز زبان درازی نہ کرنا. اس قسم کے اگر معاملات کوئی شخص اختیار کرے گا تو وہ جنت کے درمیانی دروازے سے داخل ہو سکے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہے اور تمہاری جہنم بھی ہے. چاہو تو ان کی خدمت کر کے جنت کما لو، اور چاہو تو ان کی بے احترامی کر کے، ان کی توہین کر کے جہنم کما لو. تمہارے والدین تمہاری جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. آپ نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدی، والد کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے. یعنی اگر تمہارا والد تم سے خوش ہے، راضی ہے، تو گویا کہ تمہارا اللہ، تمہارا رب تم سے راضی اور خوش ہے. وسخط الربی فی سخط الوالدی، اور والد کی ناراضگی تمہارے والد اللہ کی ناراضگی ہے. اگر تم نے اپنے والد کو ناراض کر دیا تو گویا کہ تم نے اپنے رب کو، اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیا. یعنی اس قدر واضح روایات والدین سے حسن سلوک کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے. وہ بوڑھے ہو جائیں اور ہمیں کوئی بات کہہ رہے ہوں، کوئی مشورہ دینا چاہ رہے ہوں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا، آپ تو پرانے زمانے سے تعلق رکھنے والے ہیں. والدین کا احترام کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کم عمر تھے، چھوٹے تھے. انہوں نے اپنے والد کی شکایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس گھر میں کچھ پیسے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، تو میرے والد ان پیسوں کو نکال لیتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں، لہذا آپ میرے والد کو منع کریں، ان کو بلائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ جاؤ اس بچے کے والد کو بلا کر لے کر آؤ. ان کو جب بلایا گیا تو آپ سوچیں کہ والد کے دل کے اوپر کیا بیتی ہوگی.
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کے سامنے مجھے میرے بیٹے نے رسوا کیا. تو روایات میں آتا ہے کہ والد نے اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کے اندر وابستہ کیا کہ اللہ یہ کیسا ماجرا ہے کہ میں نے اسے پالا پوسا بڑا کیا، اس کی ہر تکلیف کو برداشت کیا، اس کو پڑھایا لکھایا، اور آج یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے رسوا کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور کہا کہ رسول اللہ کو یہ بات بتا کر آؤ کہ وہ اس بچے سے یہ بات کہہ دے کہ انتا ومالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تیرے والد کا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس بچے سے کہا کہ اذهب، یہاں سے چلے جاؤ، انت ومالک لابیک، انت ومالک لابیک، انت ومالک لابیک، کہ تو بھی اور تیرا باپ بھی اور تیرا مال بھی یہ سب کچھ تیرے والد کا ہے، یعنی اس پر تیرا کوئی حق نہیں ہے. وہ والد کے جس نے اگر تو کبھی بیمار ہوا تو اس کا کلیجہ وہ منہ کو آیا، تو اگر کبھی بیمار ہوا تو اس نے پریشانی اور تکلیف اور مشقت برداشت کرنے کے باوجود تیرا علاج کروایا، تجھے بڑا کیا، آج تو اس کی شکایت میرے سامنے کرتا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. واقعات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کی سیر کرائی گئی. جنت میں نے دیکھا کہ ایک شخص کی تلاوت کی قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے کہ جس کی آواز جنت کے اندر، جنت کا نغمہ اس کی آواز بنا دی گئی ہے. تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہے. تو کہتے ہیں کہ میں جب جنت سے واپس آیا اور میں نے اگلے دن صحابہ کرام کو جمع کیا تو میں نے ان کو یہ واقعہ بتایا کہ حارثہ بن نعمان کی تلاوت، وہ جب زمین کے اوپر تلاوت کرتا ہے تو جنت کے اندر اس کی تلاوت وہ فرشتے سنتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا کیوں ہے، یہ فضیلت ان کو کیوں دی گئی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اپنے والدین کا احترام کرنے والے یہ حارثہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ ہے. ان کے اس احترام کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ بلند مقام دیا کہ زمین کے اوپر اگر وہ تلاوت کرتے ہیں تو جنت کے اندر فرشتے ان کی تلاوت کو سنتے ہیں. والدین کے احترام، ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، یہ معاملہ اللہ رب العالمین کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پسند ہے. حملتہ امہ، وہ والدہ کہ جو 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے. ووضعتہ کرہا، اور پھر جو ولادت کے وقت، پیدائش کے وقت کی جو تکلیف ہے وہ والدہ برداشت کرتی ہے. روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے کندھے پر سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرواتے ہیں، پورا حج اور عمرہ کرواتے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے کے اوپر سوار کر کے حج اور عمرہ کروایا ہے، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ اور میں مسلسل ان کی خدمت کے اندر مصروف ہوں، وہ بڑھاپے کی کیفیت کے اندر آ گئی ہے، میں ان کی خدمت کرتا چلا جا رہا ہوں، تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جس لمحے تیری ولادت ہوئی، اس لمحے تیری والدہ نے جو تکلیفیں برداشت کی، ان تکالیف میں سے ایک تکلیف کے برابر بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. یعنی والدین پوری زندگی اگر ان کی خدمت کر لی جائے تب بھی ان کا ذرہ برابر بھی انسان حق ادا نہیں کر سکتا ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، پیار محبت سے پیش آئے. ہرگز ہرگز کوئی برا جملہ، کوئی توہین آمیز الفاظ ان کے لیے اپنی زبان کے اوپر نہیں لے کر آئے.
یعنی وہ والدہ کہ کبھی بھی اپنے بچے کو بھوکا پیاسا وہ سونے نہیں دیتی. رات کو اگر تاخیر سے بھی بچہ گھر پہ آئے اور بھوکا ہو، وہ جتنی زیادہ بیمار ہو، روٹی پکا کر، کھانا پکا کر اپنے بچے کو دیتی ہے اور اس کی خدمت میں پیش کرتی ہے. کوئی معاوضہ اس سے نہیں مانگتی، ذرہ برابر معاوضہ اس سے طلب نہیں کرتی. صرف اس کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میرا احترام کر لو، میرے ساتھ کچھ وقت بیٹھ کر کچھ بات چیت کر لو، میرا چہرہ دیکھ لو. وہ والد کے جو سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں، سخت گرمی اور دھوپ میں، سخت سردی میں صبح گھر سے نکلتا ہے، ذلیل و رسوا ہوتا ہے صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے کہ میرے بچے وہ پڑھ لے، میرے بچے کہیں بھوکے نہ سو جائے، میرے بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جسم کے اوپر وہ لباس موجود نہ ہو. اس والد کا احترام کرے، اس کی قدر کرے، اس کی عزت کرے. یہ رمضان کا 9واں روزہ ہم گزار رہے ہیں. آج کے دن میں یہ نصیحت آپ کے پاس لے کر آیا ہوں کہ لوگوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. اگر کسی کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اگر والدین کی نافرمانی کرتے کرتے زندگی گزاری تو ان کے لیے دعائیں کرو. ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے لیے دعائیں کرتے جاؤ گے، کرتے جاؤ گے، کرتے جاؤ گے. بالآخر ایسا وقت آئے گا کہ تم نے جو اپنے والدین کی نافرمانی کی ہوگی، اللہ رب العالمین تمہارے ان گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں سعادت مند لوگوں کے اندر شامل کر دے گا. لہذا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان سے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، پیار محبت سے ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کو وقت دینا، یہ شریعت کا، دین کا تقاضا ہے، انسانیت کا بھی تقاضا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ان کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کے لیے دعائیں کرنے کی، ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.